میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ میں آپ کے سامنے اصلاح رسوم کی ٹیم کے ممبران کا تعارف پیش کر رہا تھا۔ ایک بہت اہم شخصیت کا نام رہ گیا، جناب فیروز احمد صاحب چمڑے والے، جو ہمارے ساتھ اس پورے آرگنائزنگ ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن پچھلے 3 روز سے بخار کی وجہ سے وہ یہاں آج تشریف نہیں لا سکے ہیں، میرے بھی ذہن سے ان کا نام نکل گیا۔ جناب ممتاز چاولہ صاحب کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، چین والے، ان کی صاحبزادیاں ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کی صاحبزادی یدیہ ممتاز چاولہ آپ سے خطاب فرمائیں گی۔ آئیے یدیہ، جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بایو ٹیکنالوجی میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تشریف لائیے یدیہ ممتاز چاولہ۔ معزز صدر محفل، معززین قوم اور میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع اصلاح رسوم پر چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں نکاح، جو اصل میں نہایت آسان، پاکیزہ اور بابرکت عبادت ہے، اسے اپنی جہالت اور دکھاوے کی خاطر بہت مشکل بنا دیا ہے۔ مہندی، مایوں، بارات کے نام پر الگ الگ فنکشنز، بینکویٹ اور بڑے بڑے ہالوں میں آنکھوں کو خیرہ کرنے والی سجاوٹ، فینسی لباس، مہنگے زیورات، منہ دکھائی، قیمتی تحائف، فوٹو اور ویڈیوگرافی اور نہ جانے کیا کیا۔ ایسا لگتا ہے نکاح نہیں، کوئی میلہ اور نمائش ہو۔ ذرا سوچئے کہ یہ رسومات آخر آئی کہاں سے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حکم ہے؟ کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی یا اپنی بیٹیوں کی شادی ایسی کروائی؟ کیا صحابہ کے دور میں ہی اس طرح کی شادیوں کا ثبوت ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہ سب غیر مذہبی روایات ہیں جن کو دھیرے دھیرے ہم نے اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا ہے۔ کیونکہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اس کی آنکھیں بند کر کے تقلید کی جائے، جبکہ اسلام ہمیں اس بات سے سخت منع کرتا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، عزت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو کیا اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کریں، نمود و نمائش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ریاکاری کریں، یا پھر شکریہ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں، یتیموں، مسکینوں، غریب طالب علموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں، اور کسی کو اس لائق بنا دیں کہ وہ مال لینے والوں سے دینے والوں میں شامل ہو جائے۔ حاضرین، کیسی عجیب بات ہے، راتوں رات لاکھوں روپے صرف چند گھنٹوں کی خوشی اور دکھاوے پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے صرف لوگوں کے سامنے ایک امیج قائم کرنے کے لیے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس سے والدین پر اضافی بوجھ تو پڑتا ہی ہے، بلکہ بیٹیوں کی شادیوں میں بلا وجہ تاخیر بھی ہوتی ہے، اور جب نکاح مشکل ہوگا تو پھر گناہوں کے راستے کھلیں گے، فتنوں میں اضافہ ہوگا اور معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ سوسائٹی کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں اور ان فرسودہ رسوم سے اجتناب کریں۔ خاص طور پر جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے مثال قائم کریں۔ اب ذرا اپنی پیاری ماؤں اور بیٹیوں سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل کے دور میں عموماً لڑکیاں خود اپنی شادی کی پلاننگ کرتی ہیں، کیسا لہنگا ہو، کیسا میک اپ، کون سا پارلر اور جہیز میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ سوشل میڈیا نے لڑکیوں کے ذہن میں ایک معیار سیٹ کر دیا ہے جس کو حاصل کرنا ان کی شادی کا عین مقصد بن گیا ہے۔ دلہن کی خواہشات تو ایک طرف، دوسری عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ جو قیمتی لباس پہن لیا اسے دوبارہ پہننے میں شرم محسوس کی جاتی ہے، گویا عزت لباس سے جڑی ہو، کردار سے نہیں۔ میری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا چند گھنٹوں کی نمائش کے لیے ہم اپنے والدین اور شوہروں کی قرضوں، پریشانیوں اور ذہنی دباؤ میں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں؟ اصل عزت تو سادگی، حیا اور تقوی میں ہے، نہ کہ برانڈڈ جوڑوں اور بھاری زیورات میں۔
اگر ہم عورتیں یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی شادیاں سنت کے مطابق سادگی سے کرنی ہیں تو یقین جانیے ہمارے معاشرے کی آدھی سے زیادہ برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہاں میں اپنی والدہ کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ہی لڑکے والوں کو یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم زیادہ لین دین نہیں کرتے اور نہ ہی منگنی کی رسم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو ان کی نیت کے مطابق اللہ نے لوگ بھی ملوا دیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دوسرے بچوں کی شادیوں میں لین دین کیا وہ بھی ہمارے مطابق سادگی سے شادی کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کیا جائے وہ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ ہم سب بہنوں کی شادی بہت سادگی سے ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گی کہ شادی میں خرچ، لمبا چوڑا جہیز اور بڑے معیار کی شادی کسی طور ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا ضامن نہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی سادہ شادی ہوگی اتنی ہی اس میں برکت ہوگی۔ آخر میں نوجوان نسل سے خاص طور پر التماس کرتی ہوں کہ اپنی شادیاں سنت کے مطابق کیجیے، اور اس دعا سے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ یدیہ ممتاز شاولہ صاحبہ۔